ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ دین ایک مکمل دین ہے اور اس کی تکمیل خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام پر تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے یہ مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمارے دین میں جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ان احکامات میں سے بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے اور کچھ احکامات ایسے بھی ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ مال کے ساتھ جن احکامات کا تعلق ہے تو ان میں سے کچھ احکامات وہ ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی میں اس کے مال کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر کہ حلال کمائے، حرام سے اجتناب کرے۔ جو مال اس کے پاس ہے اس مال میں سے اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو ہر سال زکوٰۃ ادا کرے، قربانی کرے، صدقہ فطر دے، غریبوں کا حق ادا کرے۔ اسی طرح مال سے متعلق کچھ احکام وہ ہے جن کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد ہے اور وہ مرنے کے بعد جو اس کا مال بچ جاتا ہے اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ میراث کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کا میراث اس کی بیوی کو نہیں دیا جاتا تھا، اس کے میراث میں سے بیوی کا حصہ نہیں ہوتا تھا، اس کی بچیوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا،
اور جو لڑکے یتیم ہوتے تھے یتیموں کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ پر قرآن نازل فرمایا، آپ نے آ کر جاہلیت کے ان تمام رسومات کو ختم فرمایا اور عورتوں کو ان کا حق دلایا آپ نے کہ میراث میں جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی فوت ہوئے، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا۔ پیچھے ایک بیوہ رہ گئی، ان کی بیوی، 2 لڑکیاں اور ایک نابالغ بچہ۔ تو ان کے مال پر ان کے چچزاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا، بیوی کو بھی حصہ نہیں دیا اور ان کی لڑکیوں کو بھی حصہ نہیں دیا اور ان کے نابالغ بچے، یتیم بچے کو بھی اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا۔ تو اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر کے چچزاد بھائیوں سے کہا کہ اگر تمہیں مال لینا ہی تم نے لے لیا، اب کم از کم ان بچیوں سے شادی کر لو تاکہ ان کا بھی کچھ انتظام ہو جائے۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور شکایت کی، اللہ کے رسول میرے شوہر فوت ہو گئے اور پیچھے میں ہوں، میری 2 بچیاں ہیں، یتیم بچہ ہے اور شوہر کے چچزاد بھائیوں نے مال پر قبضہ کر لیا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت سنی، آپ نے توقف فرمایا۔ اللہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کا بھی حصہ ہے میراث میں، مما ترک الوالدان والاقربون، قریبی رشتہ دار اور والدین جو چھوڑ جائے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی ان میں حصہ ہے، چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، بچوں کا بھی حصہ ہے، بچیوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں، عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ حصے خود قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، جس کی تفصیل سورہ نساء کے اندر ہے۔ اس آیت کے بعد جو اگلا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل وہاں بیان فرمائی ہے، جس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکی، یعنی اگر کوئی شخص مر جائے، اس کا بیٹا ہو، اس کی بیٹی ہو، ان کی جو اولاد ہے، ان کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ اولاد کے بارے میں میراث کے اندر جو حکم دیا گیا ہے، پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اولاد کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو پہلی صورت یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور اس تعبیر پر غور فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا للانثیین مثل حظ الذکر، کہ 2 لڑکیوں کو 1 لڑکے کے برابر ملے گا، یہ نہیں کہا۔ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا، جتنا 2 لڑکیوں کا حصہ ہے اتنا 1 لڑکے کا حصہ ہے۔ اشارہ اس میں فرمایا کہ اصل اللہ نے 2 لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دیا ہے کہ یہ اصل ہے، اس کے بقدر جو آدھا ہے، اس کے بقدر یعنی جو 2 لڑکیوں کا حصہ ہے یہ اصل ہے، اور ان
دو لڑکیوں کے بقدر ایک لڑکے کو ملے گا۔ دونوں تعبیر میں فرق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ للانثیین مثل حظ الذکر، دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے برابر ملے گا۔ لڑکے کے حصے کو اصل قرار نہیں دیا، لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے لڑکیوں پر ظلم مت کرو۔ دوسری صورت، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی اولاد میں صرف بچیاں ہوں، لڑکے نہ ہو لڑکیاں ہوں، فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو اس شخص جو فوت ہو گیا ہے، اس کا باپ، لڑکیوں کا جو باپ فوت ہو گیا ہے، اس کے مال میں سے دو لڑکیوں سے جو زیادہ ہو ان کو 2 ثلث ملیں گے، 2/3 حصے ملیں گے۔ باقی ان کے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا، یعنی اس کی بیوی کو ملے گا، اس کے والدین کو ملے گا، اور اس کی بچیاں ہیں صرف اور وہ 2 سے زیادہ ہے تو ان کو 2/3 ملے گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے فوق اثنتین، 2 سے زیادہ ہو تو ان کو 2/3، باپ کے مال میں سے 2/3 ان کو ملے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لڑکیاں رہ جائے ان کو بھی آپ نے 2/3 حصہ دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیاں اگر 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو اور نرینہ اولاد نہیں ہے تو ان کو 2/3 ملے گا۔ ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے، قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور ان کی 2 لڑکیاں پیچھے رہ گئی اور بیوی بھی رہ گئی۔ تو قیس کے چچا نے قیس کے پورے مال پہ قبضہ کر لیا۔ وہ خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے فرمایا تم فکر مت کرو، اللہ تمہارے بارے میں وحی نازل فرمائے گا، اللہ کا حکم آئے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، اگر باپ مر جائے اور اس کی بیٹیاں صرف 2 بیٹیاں، 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کے چچا کو بلایا، کہا یہ 2 لڑکیاں ہیں، ان کو 2/3 مال دو، قیس کے مال میں سے 2/3 ان کو دو، 8واں حصہ ان کی بیوی کو دو، باقی رہ جائے وہ تم رکھ لو۔ ایک صورت یہ، 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، ماں مر جائے، پیچھے ایک بیٹی ہے، باقی کوئی اولاد نہیں ہے، فرمایا اس کو باپ کے پورے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا، باقی دیگر رشتہ داروں کو ملے گا۔ تو اولاد کا حصہ یہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اور 3 صورتیں بیان کر دی۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو لڑکے کو اتنا ملے گا جو 2 لڑکیوں کو ملتا ہے، صرف لڑکیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو ان کو 2/3 مال ملے گا۔ ایک لڑکی ہے باقی کوئی اولاد نہیں ہے تو باپ کے مال میں سے یا ماں کے مال میں سے پورا آدھا حصہ ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کے قوانین قرآن میں بیان فرمائے، وارثین کے حصے بیان فرمائے، اولاد کا حصہ بھی بیان فرمایا، والدین کا حصہ بھی بیان فرمایا، شوہر اور بیوی کے حصے بھی بیان فرمائے۔ وارثین کے حصے خود اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اب ان حصوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے میراث تقسیم نہیں کر سکتا ہے، نہ وصیت کر سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں انہی حصوں کے مطابق میراث تقسیم ہوگی۔
ایک بات درمیان میں یہ عرض کر دوں، ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر ملحدین کی طرف سے بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں. ان میں ایک اعتراض میراث کے حوالے سے یہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام میں خواتین پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ میراث میں ان کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے. لڑکے کو پورا حصہ ملتا ہے، لڑکی کو آدھا ملتا ہے. یہ ان کا اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پوری طرح اسلام سے واقف ہو، قرآن و سنت سے واقف ہو، تو یہ اعتراض نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ ذرہ برابر انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پھر عورتوں پہ ظلم اللہ کی طرف سے ہو، قرآن اس کی نفی کرتا ہے. پھر آئیے ذرا سوچئے، اسلام کو مکمل دیکھیے، اس کا مطالعہ کیجئے. دیکھیے کہ مردوں اور عورتوں کو جو حصہ ملتا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیے قرآن اور سنت نے جو حقوق ذکر کیے ہیں وہ کیا ہے، جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کمانے کی اور خرچ کرنے کی پوری ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے، مرد کے کاندھوں پر ڈال دی ہے. عورتوں پر اللہ نے یہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. اللہ نے عورتوں پر اس قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا. نہ عورت پر کمانے کا بوجھ ہے، نہ خرچ کرنے کا بوجھ ہے. مرد پر یہ سارا بوجھ اللہ نے ڈالا ہے، یہ سارا اس کے کاندھوں پر اللہ نے ذمہ داریاں ڈال دی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے، کماتی ہے، تو اس کا جو مال ہے وہ اس کا اپنا مال ہے. اس پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس مال میں سے شوہر کو دے، بچوں پہ خرچ کرے، والدین کو دے، بھائی بہنوں کو دے. اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا اپنا مال ہے. جو میراث اس کو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے یا شوہر کی طرف سے ملتا ہے، وہ اس کا اپنا مال ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں، آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. ایک فیملی میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی بیٹی کو 10,000 پاؤنڈ میراث میں ملے. دوسری فیملی میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس شخص کے لڑکے کو 20,000 پاؤنڈ میراث میں ملے. بظاہر دیکھا جائے تو لڑکی کو 10,000 ملے ہیں اور دوسری فیملی میں لڑکے کو 20,000 ملے ہیں. اب ان دونوں کی شادی ہو گئی. لڑکی کے پاس مال ہے 10,000 پاؤنڈ، لڑکے کے پاس مال ہے 20,000 پاؤنڈ. دونوں کی شادی ہو گئی. ایک اس فیملی میں اس کو میراث ملا تھا بچی کو، دوسری فیملی میں بچے کو میراث، لڑکے کو میراث ملا. ان دونوں کی شادی ہو گئی. اب جب اس مرد اور عورت کی شادی ہوئی تو عورت کے پاس 10,000 پاؤنڈ ہے اور مرد کے پاس 20,000 پاؤنڈ ہے. اب دیکھیے خرچہ کس کا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ مرد جو ہے اس کا مہر دے گا. چلو کم از کم 1,000 پاؤنڈ رکھ لو، 1,000 پاؤنڈ گئے. اب اس کی ذمہ داریاں شروع ہوئی. اس کو گھر خریدنا ہے یا گھر کا انتظام کرنا ہے، کرائے پر گھر لے گا. 1,200 پاؤنڈ تو ہر مہینے وہ یہ دے گا. کونسل ٹیکس اس کو دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، پانی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے. کم از کم بھی 1,500 پاؤنڈ اس کا ہر مہینے کا یہ خرچہ ہے. گھر کے اندر جتنا فرنیچر چاہیے وہ اسے لانا ہے. ہر ہفتے گھر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کی جتنی ضرورت ہے وہ شاپنگ اسے کرنی ہے. پلس بیوی کی جتنی ضروریات ہیں وہ اسے پوری کرنا ہے. اور اس کے لیے جو بھی خریدنا ہے، کپڑے خریدنے ہیں، اس کے لیے جوتے خریدنے ہیں، یہ سب اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے.
اب اس کے جو 20,000 پاؤنڈ ہے اس میں سے خرچ ہونا شروع ہو گیا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے 20,000 پاؤنڈ میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا، اور وہ جو ہر مہینے کما رہا ہے اس میں سے بھی خرچ کرے گا. پھر جو اس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان بچوں کی کفالت بھی وہ کرے گا، ان پر بھی خرچ کرے گا. عورت کے جو مال 10,000 پاؤنڈ اس کو میراث میں ملا تھا وہ سیف میں پڑا ہوا ہے، پلس وہ جو کام کرتی ہے اسے جو ملتا ہے وہ بھی اس کا ہے، کسی پر وہ خرچ نہیں کرتی ہے. اب آپ صرف ایک طرف تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ باپ کے میراث میں سے عورت کو جو مل رہا ہے وہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مرد کی ذمہ داری کتنی ہے. اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ خرچ ہو گیا، وہ تو سال کے بعد باقی بھی نہیں رہے گا مال. عورت پر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے تم بچوں کی تربیت کرو. بچہ پیدا ہو جائے فرمایا اللہ اکبر اس کو دودھ پلاؤ. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلاؤ. یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور مرد کو کیا کہا؟ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. وہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کا نان نفقہ یہ تمہارے ذمہ ہے، ان کے کپڑے یہ تمہارے ذمہ ہے. باپ کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے کہ بیوی کا نان نفقہ، کپڑے، رہائش کا انتظام کرے، اور اس بچے کا نان نفقہ بھی اس کے ذمہ ہے. اور اگر وہ فوت ہو جائے، باپ فوت ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا، پیچھے بیوی رہ گئی اور بچہ رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اس کو ویسے نہیں چھوڑا. فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. اب جو اس مرد کے وارث ہے وہ اس عورت کا خیال رکھیں گے، اس بچے کا خیال رکھیں گے. یہاں تک کہ اگر اس عورت کو طلاق دے دے تو جب تک عدت ہو، عدت کے اندر بھی اس عورت کی رہائش اور نان نفقہ اور کپڑے کا انتظام شوہر کرے گا. اور اگر عدت ختم ہو جائے اور اس کا بچہ ہے، اس بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے، تو بھی وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا نان نفقہ بھی اور اس عورت کو بھی دے گا اس دودھ پلانے کا معاوضہ. اللہ نے یہ ساری ذمہ داریاں مردوں پر رکھی ہے. عورت کو تو جو باپ سے ملا تھا وہ محفوظ، جو وہ کماتی ہے وہ محفوظ. بچپن سے لے کر قبر تک عورت پر کی کفالت اللہ نے مردوں پر رکھی ہے. جب وہ چھوٹی ہوتی ہے، جب تک بالغ نہیں ہوتی، باپ اس کی کفالت کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کی ہے، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، من عال جاریتین حتی تبلغا، اور وہ دونوں کی تربیت کرے اور وہ بالغ ہو جائے پھر ان کی شادی کر دے. آپ نے فرمایا وہ باپ قیامت کے دن آئے گا، میں اللہ کا نبی اور وہ باپ اس طرح اکٹھے ہوں گے، اپنے دونوں انگلیاں اس طرح اکٹھی فرمائی جس طرح یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں. ساری ذمہ داری باپ پر ڈال دی. شادی ہو گئی، ذمہ داری شوہر پر ڈال دی. شوہر بھی فوت ہو گیا، اب اس کے جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکوں پر ذمہ داری ڈال دی. اللہ نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، پلس اس کو میراث میں حصہ بھی دیا ہے. تو یہ اعتراض کرنے والے سوچتے نہیں ہیں، پورے اسلام کو نہیں جانتے. اگر کوئی پورا اسلام جانتا ہو تو کبھی یہ اعتراض نہیں کرے گا. اسی طرح میرے دوستو، میراث سے متعلق ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، جیسے میں نے عرض کیا شروع میں، میراث کے جو حصے اللہ نے قرآن پاک میں مقرر کیے ہیں وہ کسی بھی شخص کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتے. کوئی شخص وصیت لکھ بھی دے یا وصیت کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو، بیوی کو مال اس طرح دیا جائے، اس کی بات کا اعتبار نہیں. اعتبار وہی ہوگا جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے. اس کو اس میں حق حاصل نہیں. اس کو صرف اتنا حق حاصل ہے
کہ وہ اپنے مال میں اپنے میراث میں 1/3 میں سے وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی غیر وارثین کے لیے. جو وارث جن کو حصہ مل رہا ہے ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. جو اور ہے رشتہ دار جو ان کا میراث میں حصہ نہیں، ان کے لیے 1/3 میں حصہ کر سکتا ہے. یا کسی چیریٹی میں دیتا ہے، مسجد میں دینا چاہتا ہے، اسکول میں دینا چاہتا ہے، یا اس نے حج نہیں کیا، حج بدل کروانا چاہتا ہے، تو 1/3 میں سے اس کی وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں. یہ اللہ نے اس سے مقرر کیے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. کوئی شخص یہ کہے میں اپنی مرضی سے جو وصیت لکھ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو قرآن و سنت میں ہے، اسی طرح میراث تقسیم ہوگی. ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ نے لڑکے کو اپنی اولاد میں سے کسی کو عاق کر دیا. مثال کے طور پر لڑکا نافرمان ہے، باپ ناراض ہے، اس نے کہا، ہمارے یہاں ایک زمانے میں اشتہارات آتے تھے اخبار میں، فلاں آدمی نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاق ہو گیا ہے تو عاق کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا. یہ غلط بات ہے. باپ کتنے بھی اشتہار دے دے، کتنی مرتبہ عاق کر دے، میراث میں اس کا حصہ مقرر ہے، اس لیے کہ وہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے. چاہے وہ بیٹا نیکوکار ہو، چاہے وہ بیٹا گنہگار ہو. اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا اگر گنہگار ہو یا نافرمان ہو تو پھر جناب اس کا حصہ نہیں ہوگا. اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا. چاہے بیٹے نے پوری زندگی باپ کی نافرمانی کی ہو، اس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے. یہ بات یاد رکھیے. باپ اس کو اپنے مال میں سے جو میراث ہے، میراث میں سے محروم نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. نہ کوئی مولوی صاحب کر سکتا ہے، نہ کوئی مفتی صاحب کر سکتے ہیں. میراث کہتے کس کو ہے، یہ بات سمجھ لے. جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے مرنے کے بعد جو مال اس کا مال رہ جاتا ہے، اس مال کو میراث کہا جاتا ہے. زندگی میں اگر کوئی شخص اپنا مال اپنی اولاد کو دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے، یہ میراث نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے زندگی میں اپنے بچوں کو اب میراث تقسیم کر دی ہے. میراث نہیں تقسیم کر سکتے آپ، اس لیے کہ میراث کہتے ہیں اس مال کو جو مرنے کے بعد مرنے والے کا مال بچ جائے، اس کو میراث کہتے ہیں. وہ آپ تقسیم نہیں کریں گے، کوئی مولوی صاحب اسے تقسیم نہیں کرے گا، وہ اللہ نے تقسیم کیے ہیں. زندگی میں جو آپ تقسیم کرتے ہیں وہ میراث نہیں ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں گفٹ ہے. باپ اپنی اولاد کو گفٹ دے رہا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ ہے، وہ بوڑھا ہو گیا، ریٹائرڈ ہو گیا، وہ یہ چاہتا ہے میں زندگی میں اپنا مال اپنی اولاد کو دے دوں. یہ میراث نہیں ہے، یہ اپنا مال تقسیم کر رہا ہے، ان کو گفٹ کر رہا ہے. یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، جائز ہے. لیکن زندگی میں جب وہ دیتا ہے تو لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دے، لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دے، سب کو خوش کرے. ہاں اگر اس کی اولاد میں کوئی غریب ہے، دوسروں کی بنسبت ایک بچہ یا ایک بچی غریب ہے، کمزور ہے، وہ چاہتا ہے اس کو زیادہ دینا تو دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حصے مقرر تو نہیں ہے، دے سکتا ہے. کوشش کرے سب کو راضی کرے، سب کو ایک جیسا دے. کسی کو زیادہ دینا چاہے تو بچوں کو بتا دے کہ تمہارا یہ بھائی، تمہاری یہ بہن کمزور ہے، یا یہ بچہ میرے ساتھ رہتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، اس کو زیادہ دینا چاہتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اس کو میراث نہیں کہیں گے. ہمارے یہاں جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں تو یہاں بعض لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں. کچھ باتیں تو تجربات کی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، ہم ایڈوائز ہی دے سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑھاپے میں اپنا پورا مال بچوں کو دے دیتے ہیں، اپنے لیے اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے.
اور پھر ایسے واقعات بھی آئے ہیں وہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کو ہی گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی کمایا اور ساری جائیداد ان کو دے دی, انہوں نے ہمیں ہی گھر سے نکال دیا. تو اس لیے ایڈوائز یہ ہے اپنے لیے بھی رکھیں, بیوی کے لیے بھی رکھیں. اولاد کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں, نہیں دینا چاہے تو مرنے کے بعد اللہ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے. اگر کوئی شخص ول بناتا ہے, یہاں کے قانون کے مطابق بعض مسائل ایسے ہیں کہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ول بنانا پڑتا ہے, تو پھر اگر ول بنانا بھی ہے تو ول ایسا بنائے کہ جو اللہ نے یعنی آپ کے مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوگا میراث کا اس کے مطابق بنائے, تاکہ بچے ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں. کیونکہ یہاں کے کچھ قانونی مسائل اس ملک کے ایسے ہیں کہ یہاں پر بعض لوگوں کو ول بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. ول نہ بنائے تو ان کی جائیداد میں نقصان ہو جاتا ہے, تو وہ جائیداد کے نقصان کو بچانے کے لیے وہ ول بناتے ہیں, اور وہ ول ان بچوں کو ان کے باپ کے مرنے کے بعد وہ مال ملتا ہے, تو اس میں بھی وہی ول بنائے جو قرآن کے مطابق ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھے, اللہ نے یہ حصے مقرر کیے, ہم اور آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اگر کسی نے غلط ول بنائی ہے, اب قانونی طور پر اس کے اولاد میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں, اس نے ول بنا دی کہ میرا سارا مال میرے بیٹے کو ملے گا, بیٹی کو کچھ نہیں دیتا ہے. اب قانوناً تو بیٹا جیت گیا, اس لیے کہ اس کے پاس ول موجود ہے قانونی طور پر, لیکن باپ بھی گنہگار ہوگا, یہ اولاد بھی گنہگار ہوگی, یہ بیٹا بھی گنہگار ہوگا, اس لیے کہ وہ تو قانونی طور پر ایک ول بنانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ان بچیوں کو ان بہنوں کو حصہ نہیں دیا گنہگار ہوں گے, اس لیے کہ ول بنانے سے مال تو آپ محفوظ کر لیں گے, لیکن جو اللہ کے بتائے ہوئے حصے ہیں ان کو نہیں بدل سکتے ہیں آپ. ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے, ہمارے یہاں بھی خواتین پر بعض علاقوں میں ظلم ہوتا ہے. زمانے جاہلیت میں ظلم ہوتا تھا, آج اس دور میں بھی ہوتا ہے. باپ مر جائے تو بائی جو ہے وہ یعنی اس کے بیٹے وہ باپ کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں, اور جو زمین ہوتی ہے زمین میں تو دیتے ہی نہیں ہے. کہتے زمین کون سی عورتوں کو میراث میں دی جاتی ہے, یہ تو مردوں کا حصہ ہے. زمانے جاہلیت کے اندر عرب لوگ کہتے تھے خواتین کا حصہ کہاں سے آ گیا, حصہ تو میراث میں مردوں کا ہے, جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں, جو تلوار لے کر جنگ کرتے ہیں, جو دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں, جو مال غنیمت لے کر آتے ہیں, جو ہماری قوم اور قبیلے کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. گھوڑے کی پشت پر بیٹھنے والے ایسے نوجوان, ایسے شہسواروں اور ایسے جناب کیا ہے بہادر لوگوں, ان کا حصہ ہوتا ہے میراث میں. عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی باپ کی جو جائیداد ہے, جو زمین ہے, بیٹے کو ملے گی. بیٹی کو کہاں سے ملے گی؟ بیٹی کو دیا ہو تو کسی اور گھر میں چلی جائے گی جائیداد, زمین. یہ سخت گناہ ہے. باپ نے اگر اولاد کو نہیں سمجھایا اور اولاد نے غلط تقسیم کی, یہ سب گنہگار ہوں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ظلماً ایک بالشت زمین کسی کی قبضہ کی, ایک بالشت زمین ظلماً کسی کی قبضہ کر لی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق پہنائیں گے. طوقہ اللہ یوم القیامت من 7 ارضین, اللہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالیں گے. اتنا بڑا ظلم ہے. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی وہ جی جو باپ مر جائے تو جو بیٹیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جی انہوں نے معاف کر دیا ہے, انہوں نے معاف کر دیا ہے. یعنی اگر
پیچھے بہن بھائی رہ گئے ہیں تو وہ کہتے جی ہماری بہن نے اپنا میراث کا حصہ معاف کر دیا ہے. تو یاد رکھیے اس طرح کہنے سے بھی ان کا حصہ معاف نہیں ہوتا ہے. وہ بیچاری اس لیے کہتی ہے، ان کو معلوم ہے مجھے ملنا تو ہے نہیں اور بھائی مجھے دیں گے نہیں، باپ مر گیا ہے، پیچھے بھائی ہی رہ گئے ہیں، اگر ان سے بھی جھگڑا کروں تو میں گھر پہ پھر کیسے آؤں گی، اپنے باپ کے گھر آ نہیں سکتی، تو مجھے اپنے باپ کے گھر بھی تو آنا ہے نا. بھائی سے جھگڑا ہو گیا تو پھر وہاں کیسے جاؤں گی، تو اس لیے کہتی جی میں نے معاف کر دیا. ورنہ دل کا حال پوچھو تو وہ معاف نہیں کرتی. اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ نے بڑا اچھا مسئلہ سمجھایا. انہوں نے فرمایا اس عورت کے ہاتھ میں جا کر باپ کی میراث رکھ دو، کہو یہ تمہارا حصہ ہے، اس کے بعد دیکھو واپس کرتی ہے نہیں کرتی. کوئی بھی عورت واپس نہیں کرے گی. کرے گی؟ دنیا میں ایسی کون سی عورت ہوگی کہ جس کو آپ مال دے، تمہارے ابا کا جو مال ہے اس میں اتنا حصہ ہے میراث کا، وہ کیوں واپس کرے؟ اسی طرح بہت سے لوگ مہر کے اندر بھی ڈنڈی مارتے ہیں. شادی کرتے وقت لمبا چوڑا مہر رکھتے ہیں، یہ لکھو جی میرے بیٹے کا مہر، ہاں میرا بیٹے کی شادی ہے، کتنا مار دے گا؟ باپ جناب اپنی شان بلند کرنے کے لیے لوگوں کو سامنے کہتے ہیں لکھو جی لکھو، کتنا جی 10,000 پاؤنڈ. وہ تو اس وقت اس کو اپنی شان بلند کرنی ہے نا. بیٹا بیچارہ رو رہا ہوتا ہے، ابا جی نے غرق کر دیا، کہتے ہیں ابا جی دینا تو آپ کو نہیں ہے نا، مجھے ہی دینا ہے نا. باپ 10,000 پاؤنڈ مہر لکھواتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو پھر شوہر صاحب جو ہے وہ پہلی رات بیوی سے کہتے ہیں جی میرا مال اور تیرا مال تو ایک ہی ہے نا، ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ جو میرا ہے وہ تمہارا ہی ہے، جو تمہارا ہے میرا ہے. بیوی بیچاری، عورتیں تو بیچاری ویسے ہی نرم دل ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ہاں جی میرا ہی وہ آپ کا ہے، جو آپ کا ہے میرا ہے. تو کہتے جی پھر وہ 10,000 معاف، وہ کہتی جی معاف. ایسے معاف کرنے سے پکی بات بتا رہا ہوں، ایسے معاف کرنے سے مہر معاف نہیں ہوتا. میراث میں حصہ ہے، عورت بہن ہو یا اس کے کہنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. بیوی ہو اس کا مہر اس کے کہنے سے معاف نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ اس کا مال، اس کا حق اس کے ہاتھ پر لا کر رکھ دے اور اس سے مطالبہ بھی نہ کرے، اور وہ جا کر اپنی تجوری میں، اپنے پرس میں وہ پیسے رکھے. اس سے پوچھو پیسہ واپس کرنا ہے، وہ کہتے دماغ خراب ہو گیا، پیسہ واپس کرنا ہے. کون سی ایسی عورت ہوگی جو کہے جی مجھے پیسہ واپس کرنا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، بالکل اس سے بچنا چاہیے. جو حصے اللہ نے مقرر کیے میرے دوستو اس کو باطل مت کرو، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنی آخرت مت برباد کرو. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.